نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں رزق حلال کمانے کے حوالے سے اور رزق حرام سے بچنے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ نصائح آپ کی گوش گزار کی تھی۔ گزشتہ خطبہ کا خلاصہ یہ تھا کہ رزق کھاؤ تو طیب کھاؤ، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ حرام سے بچو، کیونکہ جو شخص
اپنے پیٹ میں رزق حرام داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادات کو بھی قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس شخص کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہے۔ اور اس کے حرام کھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو جسم، جو گوشت، جو خون حرام کے لقمے سے پرورش پاتا ہے، وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ آگ اور جہنم کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اب اس کے حلال کے بہت سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، جن سے ایک آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے علم سے رزق حلال وافر کما سکتا ہے، جس سے اس کا گزران چل سکے۔ لیکن سب سے پاکیزہ رزق، سب سے افضل رزق جو حدیث پاک میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، ای الکسب اطیب، مسند احمد کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ انسان جتنی بھی کمائیاں کرتا ہے، سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ معاش کون سا ہے؟ ای الکسب اطیب، سب سے بہترین اور پاک رزق کون سا ہے ہمارے محبوب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پاکیزہ رزق کے بارے میں پوچھا گیا، سب سے بہترین رزق کمانے کے ذریعے دو ہیں۔ نمبر ایک، عمل الرجل بیدہ، آدمی کی ہاتھ کی کمائی، جو ہاتھ سے محنت کر کے کمائی۔ رزق کا سب سے بہترین ذریعہ ہاتھ کی محنت ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو سنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے سب سے بہترین رزق اور کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے۔ ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، آدمی کو اپنے ہاتھ کی کر کے کھانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے، اور سب سے بہترین رزق بھی وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور پیارے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام جب بھی اپنا کھانا کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کما کے روٹی کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کما کے کھاتے۔ بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جن کو بادشاہ بنایا دو ہیں، اور دونوں ہی باپ بیٹا ہیں، جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی،
اس بادشاہت کو بہت پھیلایا، لیکن اس ملوکیت اور بادشاہت کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسی بادشاہت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ سے دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعد، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی نے۔ اور جتنی زمین کی تاریخ گزر چکی ہے، کوئی 5000 سال کہتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ، یا انسانوں کی اس تاریخ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بڑا عادل بادشاہ پیدا نہیں ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو بادشاہ کو ہاتھ سے کیسے کمانے کی ضرورت پڑ سکتی؟ وہ تو حکم کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے، اور بیت المال میں آتا ہے۔ تو وہ بادشاہ تھے، لیکن آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام پر رب نے یہ نعمت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ بادشاہ ہو کے، پیغمبر ہو کے، ایک بہت بڑی سلطنت کے حکمران ہو کے، سیدنا داؤد علیہ السلام جو اپنے پیٹ میں روٹی ڈالتے تھے، کڑیاں بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، زرہ بناتے تھے، لوہے کے کھود بناتے تھے جو جہاد کے کام آتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے۔ ایسے تو نہیں صحیح بخاری میں رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں ہاتھ کی کمائی کھاؤ، یہ سب سے پاکیزہ رزق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کمائی کھایا کرتے۔ لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ مجھے مال عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال عطا کر دیا۔ اس نے دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جب تیسری اور چوتھی دفعہ رسول اللہ سے آ کے مال بیت المال میں سے مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذا المال حاضر حلب، یہ مال بڑا سرسبز و شاداب ہے، یہ مال آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ دنیا بڑی بھاتی ہے۔ تو اے میرے صحابی، جو بندہ مال لیتا ہے نفس کی سخاوت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اس کو برکت ملتی ہے، اور جو بندہ لالچ اور ہرس میں آ کے مال طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتی ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اے میرے محبوب، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا میں کسی ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اپنے ہاتھ کی کر کے کھاؤں گا، کسی سے مانگوں گا۔ سیدنا حکیم بن حزام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال تک رہا۔ سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی، ابو بکر میری امت کے ساتھ، میری امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ جو مہربان شخص ہے، میری امت کا سب سے مہربان آدمی، سب سے رحیم و شفیق آدمی جو میری امت میں رحمت کرتا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ کو بلا کے عطیہ دیتے، تحفے دیتے، بیت المال میں سے خرچ کرتے۔ سیدنا حکیم ابن حزام کو بھی بلا، ان کا بھی پیش کرتے، یہ آپ کا حق ہے، یہ وظیفہ ہے، آپ کو ریاست مدینہ یہ وظیفہ دیتی۔ سیدنا حکیم ابن حزام کہتے میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنے ہاتھ کی کر کے کھاؤں گا، جب تک زندہ رہوں گا کسی سے لے کے نہیں کھاؤں گا، اگرچہ آپ اپنی خوشی سے دے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا حکیم ابن حزام جو ان کو اپنی خوشی سے بھی دیتے، خلفاء، عمراء، حکمران،
سیدنا حکیم ابن حزام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور، اگر کسی نے ان کو اپنی طرف سے بھی دیا انہوں نے لینا گوارا ہاتھ کی کاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا کل قیامت کے دن آئے گا، جو لوگوں سے مانگتا ہے محنت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ مخدوش ہوگا، زخم ہوں گے اس کے چہرے پر۔ جو لوگوں کے سامنے سوال کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہا، کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ ذلت سے بھرا ہوا، اس کے چہرے پر ذلت کے نشان ہوں گے قیامت۔ اتنی بڑی بات ہے تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کمائی کیا ہے؟ پہلی چیز عمل الرجل بیدہ، ہاتھ کی محنت کر کے کھانا، کما کے کھانا، محنت کر کے کھانا۔ اور دوسری چیز وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، ہر جائز اور حلال تجارت کرنا سب سے بہترین بزنس۔ میں نوکری کے بڑا خلاف ہوں، بڑا خلاف۔ نوکری غلامی ہے، ہم غلام بچے پیدا نہیں کریں گے، آزاد بچے پیدا کریں گے۔ مجبوری میں کرے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ غلام پیدا کرے۔ ہر سال مارکیٹ کے اندر بتاتے ہیں تقریباً 20 لاکھ غلام آتے ہیں ہر سال مارکیٹ۔ انجینئرنگ کیا ہوا غلام، سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوا غلام، کامرس پڑھا ہوا غلام۔ مجھے معاف کرنا، کوئی پڑھا لکھا شخص ایجوکیٹڈ موجود ہو، میں توہین نہیں کرتا، سوچ بدل نہیں دے۔ حکومت نوکریاں دے، جتنی نوکریوں کی ہمارے ملک کے اندر ضرورت ہے، جتنی بے روزگاری، ان امپلائمنٹ، یہاں تک کہ بی اے کے انگلش کے پیپر میں ایک مضمون آتا ہے ان امپلائمنٹ، پاکستان کا سب سے بڑا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہماری جی ڈی پی گروتھ کم از کم 8 سے اوپر ہو تو ہماری بے روزگاری ملک ختم ہو سکتی، اور وہ 3-4 سے اوپر جاتی ہے۔ کچھ ایسے وزیر خزانہ ہوتے ہیں جو فگر کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 6-7 میں لے گئے۔ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظام تعلیم بچوں کو تخلیقی صلاحیتیں نہیں دیتا۔ ہمارے استاد محترم یوسف قصوری صاحب جب پڑھاتے تھے نا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، سچا واقعہ۔ انہوں نے کہا ایک لڑکے نے بڑی محنت کر کے نا گریجویشن کی۔ اس دور میں گریجویشن بھی بڑی چیز ہوتی، مطلب میٹرک پر جن ٹیچر سے ہم نے پڑھا ہے وہ میٹرک کی ایف اے کر کے پرائمری ٹیچر لگ جاتا ہے، اور اگر کسی نے گریجویشن کیا ہے تو وہ مڈل کلاس کا ٹیچر لگ جاتا، بی ایس سی کی ایس ایس ٹی بنتی ہے۔ تو اس لڑکے نے گریجویشن کیا، بی اے، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی ڈگری ہے بی اے، اس کو نوکری نہیں ملی۔ جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا، بڑی نوکریوں کے لیے اپنی سی ویز لے کے پھینک کے محنت کر کے نوکری نہیں ملی۔ جس یونیورسٹی کالج میں وہ پڑھتا تھا اسی کے سامنے اس نے ایک ریڈی لگا دی، پکوڑے، چپس، سموسے نکالنے، اس کا روزگار چل پڑا۔ اس نے اپنی ریڈی کے اوپر اپنے پکوڑے کی دکان یا ریڈی کا نام لکھا گریجویٹ پکوڑے۔ کیا نام رکھا؟ گریجویٹ پکوڑے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ایک ان پڑھ مزدور جس نے 2-4 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، اسکول سے بھاگا ہوا ہے، وہ پکوڑے بناتا ہے، وہ تو ان پڑھ پکوڑے ہیں۔ میں نے گریجویشن کی ہے تو لہذا یہ ایک گریجویٹ بندے کے ہاتھ کے پڑھے لکھے پکوڑے۔ مقصد رزق حلال کمانا ہے،
آپ میٹرک کرتے ہیں, ایف اے کرتے ہیں, میرے نزدیک اتنی پڑھائی ہے, اس کے اوپر کوئی پڑھائی نہیں, اس کے اوپر فن ہے. ایک مستری اپنا فن سیکھ رہا ہے, ایک بندہ طب پڑھ رہا ہے, ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے, تو اس کے اوپر تو فنون ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, میں کہتا ہوں ہول جنریشن کی مائنڈ سیٹ چینج کرو. غلام بچے پیدا نہ کرو, کارپوریٹ کلچر کے غلام بچے پیدا مت کرو, تاجر بچے پیدا کرو. بازار میں بیٹھ کے 10,000 روپے والد سے لے کے آئے, شام کو 2,000 کی دیہڑی کا سیمیاں لے کے پھر رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. سیاستدانوں کی سفارشیں ڈلوا رہے, کلاس 4 بھرتی کرا دو. 50,000 ہزار, 2 لاکھ, 4 لاکھ سیاستدانوں کو, ایم این اے ایم پی او کو جا کے کک بیک دیتے ہیں نوکری لگوانے کے لیے. وہ 4 لاکھ روپیہ تم کاروبار میں لگا کے مہینے کا 50,000 روپیہ نہیں کما سکتے؟ کیا دلیل ہے ڈیروں پہ جا کے دلیل ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین رزق جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے, فرمایا کل بیع مبرور, حلال جائز تجارت سب سے پاکیزہ اور بہترین رزق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی, صحابہ نے تجارت کی. ہاں میں یہ کہتا ہوں, اگر ایک شخص کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے, سرمایہ نہیں, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ جا کے نوکری کرے, جاب کرے. ایک لالا موسیٰ میرے دوست ہیں, بلکہ ترجمہ کلاس کے شاگرد ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں ڈرتا ہوں کہیں ان تک یہ بات نہ پہنچے. بہت ماشاءاللہ نہیں, ان کا ادھر شہر میں بہت بڑا کاروبار ہے, بہت بڑا. بچے پڑھے لکھے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کیا کیا ماسٹرز کیا, نوکری ڈھونڈ رہے ہیں ملک میں, بیٹھنے کو. اس سے کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ماشاءاللہ روزانہ لاکھوں روپے کی سیل آپ کی دکان پہ. یار ایک اور دکان بناؤ, جا کے کسی کی غلامی کرنی ہے, 5,000 درہم, 10,000 درہم, 5,000 درہم. اپنے کام کی نسبت اگر اپنے کام سے 30,000 روپیہ ملتا ہو اور تنخواہ 1,00,000 روپیہ ملتی ہے, ہم 1,00,000 روپے کو لات ماریں گے, ہم 30-40 ہزار روپے گزاریں گے, ہم بادشاہ ہوں گے اپنے نفس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت بیان کی. تاجر بناؤ, بچوں کو پڑھاؤ, میٹرک ایف اے بی اے شعور آ جائے, دین کی تعلیم دو, قرآن پڑھاؤ, حدیث بناؤ. اگر آپ کا اچھا کاروبار بزنس چل رہا ہے, فیملی, ضرورت نہیں ہے اس کو جا کے کسی جگہ نوکری کرو, کسی بڑی فرم میں جا کے نوکری کرو, کسی کا اکاؤنٹنٹ بھرتی ہو, پھر ہر حلال جائز ناجائز کام کے اندر اپنے ساتھ کا, اپنے بوس کا ساتھ دو. نہیں, اس کو کہو بیٹا میرے ساتھ بیٹھو, جس سے میری 3 نسلوں نے کھایا, الحمدللہ تجھے بھی اللہ رزق. تجارت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیع مبرور, سب سے پاکیزہ رزق ہاتھ کی مزدوری ہے یا پھر تجارت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل, ناجائز, ناحق طریقے سے نہ. ہاں, ایک دوسرے کا مال جو تم نے کما کے کھانا ہے دوسرے کو, اس کا طریقہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, ہاں تجارت کے طریقے سے مال کھاؤ جو تمہاری باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے سودا ہو. باہمی رضامندی سے جو تجارت ہو وہ کھاؤ, اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم دل ہے تمہارے سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو, لین دین کو, سوداگری کو حلال قرار دیا, اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. سود پہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ خود بات آئیں گے, بینکنگ پر انشاءاللہ خود بات آئیں گے, بانڈز جو چل رہے ہیں, بیمہ پالیسیاں, سب پہ انشاءاللہ بات کریں. آپ قرآن مجید کی آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت, خرید و فروخت اور سود کو مقابلے میں ذکر کیا, دونوں مقابلے کی. جو تجارت ہے وہ سود نہیں, اور جو سود ہے اس کو آپ تجارت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ زمین میں پھیلو، جا کے تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، کمائی کرو. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ حکم دے رہے ہیں تجارت کرنے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. آپ اس لفظ پہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صرف ایک موقع پر نہیں، 10 مقامات پر رزق حلال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ آتا ہے کہ رزق حلال کے لیے اللہ فضل کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کے لیے محنت کرو، جٹ جاؤ اس کام. صرف جمعے کی نماز کے لیے تمہارے اوپر تجارت حرام ہوئی، لین دین حرام ہوا تھا، مزدوری کام کاج حرام ہوا تھا. جب جمعے کی نماز ختم ہو گئی، اب جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تجارت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کمائی کرنی ہے. تو جیسے مسجد میں اللہ کو یاد رکھتے ہو، تم نے بازار میں جا کے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کانت عقاف ومجنۃ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ. زمانہ جاہلیت کے اندر مکہ میں 3 بڑے بازار لگتے تھے، 3 بڑی مارکیٹیں، عکاس کا بازار، مجنہ کا بازار، ذو المجاز کا بازار. فلما جاء الاسلام، یہ تو زمانہ جاہلیت میں 3 بڑے بازار تھے. جب اسلام کا زمانہ آیا، تاثروا فی التجارۃ فیہا، جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے یہ سمجھا یہ تو زمانہ جاہلیت کے بازار تھے، اب اسلام میں آنے کے بعد ان کے اندر جا کے سوداگری کرنا یہ گناہ ہوگا، یہ تو زمانہ جاہلیت کے بازار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ یہ بازار اگرچہ زمانہ جاہلیت کے تھے لیکن ان میں سوداگری ہوتی، تجارت ہوتی. اب اسلام میں آ گئے ہو، مسلمان ہو کے بھی ان زمانہ جاہلیت میں کے بازاروں میں جا کے تجارت کر سکتے ہو، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ رب کا فضل جا کے ان بازاروں میں کرا. یہ صحیح بخاری کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، آج کے خطبے کے اندر تقریباً ایک مسلمان تاجر کے کچھ آداب اور ایک کامیاب تاجر کی جو شرائط، جو ضوابط ہمیں دین اسلام سے ملتے ہیں وہ بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بازار میں داخل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو مخاطب کیا، فرفعوا اعناقهم وابصارهم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر بازار کے تمام تاجروں نے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو مخاطب کر دیا، بازار کے تاجروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، بہت بڑی وعید کی حدیث ہے. تجارت میں برکت بھی ہے، تجارت کی اسلام میں ترغیب بھی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، لیکن تجارت کے کچھ ضابطے ہیں اور آج ہم ان ضابطوں کو بھول چکے ہیں. اسی وجہ سے
ہمارے گھر میں بھی بے برکتی ہے، ہمارے بازار میں بھی بے برکتی ہے، ہمارے رزق میں بھی بے برکتی ہے، ہماری اولادوں میں بھی بے برکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نماز کے بعد جاتے ہیں، سارے تاجروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تاجروں میری بات سنو۔ سارے تاجر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان اور آنکھوں کے ساتھ متوجہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، یہ جو تاجر لوگ ہیں کل قیامت کے دن فاسق فاجر ہوں گے، فاسق فاجر بنا کے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ ان التجار تاجر لوگ یبعثون کھڑے کیے جائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن فجارن، اس حال میں کہ یہ بڑے نافرمان ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے۔ اللہ اکبر، تاجر لوگ قیامت کے دن فاسق فاجر بن کے کھڑے ہیں۔ ایک بندے نے آگے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان تاجروں کے جو ان شرائط پر عمل کرتا ہو کل قیامت کے دن وہ فاسق فاجر اور نافرمان اور گناہگار بن کے کھڑا نہیں ہوگا۔ باقی جتنے تاجر ہیں قیامت کے دن فاسق فاجر اور گناہگار اور رب کے نافرمان بن کے رب کے سامنے کھڑے، قبروں سے اٹھیں گے نافرمانی کی حالت میں، الا سوائے اس شخص کے من اتق اللہ جو تجارت کرتے ہوئے لین دین کرتے ہوئے خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، تقوی اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تقوی ہے، بیت اللہ میں عمرہ کے لیے گیا تقوی ہے، مسجد نبوی میں حاضری کے لیے گیا تقوی ہے، حج عمرہ نماز جمعہ دروس رمضان صدقات و خیرات بازار میں جا کے بیٹھا وہی جھوٹ ہے، وہی خیانت ہے، وہی دھوکہ دہی ہے، وہی ملاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے تاجر قیامت کے دن فاسق فاجر بن کے کھڑے ہوں گے، الا من اتق اللہ سوائے اس کے جو تجارت کرتے ہوئے لین دین کرتے ہوئے بازار میں بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بیٹھتے ہیں، دل میں ڈر ہوا تھا۔ وصدق اور جو بھی سودا کرے لین دین کرے سچ بولے، سچ بولے، سچی بات ہے۔ تاجر لوگ بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ مارکیٹ میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ میری اسسمنٹ ہے، جب ممبر سے نیچے اتروں تو آپ مجھے بتا دینا کہ اس کے علاوہ اس سے بڑے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں۔ میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ جو مارکیٹ میں بولے جاتا ہے اور اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، قیمتیں خرید بتا انہیں تو ساڑی آئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے مارکیٹ میں؟ میری اسسمنٹ کے مطابق جو 99% بازار کے تاجر جھوٹ بولتے ہیں گاہکوں سے، ہاں جی سوٹ کنے کا دینا ہے 2500 کا، نہیں 2000 کا دے دو باجی، میری 2200 کی اپنی خرید ہے، ایسے نہیں کہتے۔ میں نے ایک ضابطہ بنایا جی اپنے لیے، اگر آپ کو پسند ہے آپ بھی بنا لیں۔ میں نے اپنے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے، دنیا جہان کا چاہے وہ دہلی کی مسجد کا امام ہی کیوں نہ، جو مارکیٹ میں دکاندار مجھے اپنی چیز کی قیمتیں خرید بتائے میں اسے سودا نہیں لیتا، جتنا بھی نیک بڑا مجھے آگے مجھ سے کہنا ہاں جی آپ صاحب اینے دی خرید ہے، میں بہ کے چاہ پانی پی کے السلام علیکم میں جا رہا ہوں، کی گل پسند نہیں آئی، مگر مجھے تہاڈی گل پسند نہیں۔ وہ کون سا کامیاب تاجر ہے جو گاہک کو قیمتیں خرید بتاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے آپ پہ لازم ہی نہیں کیا قیمتیں خرید۔ آپ اس سے کہو کہ مجھے اتنے کا میں نے دینا ہے، اتنے میں مجھے نقصان ہوتا ہے، قیمتیں خرید کیوں بتاتے ہو؟ کیوں؟ میں سب کو نہیں کہتا لیکن اکثر لوگ جو قیمتیں خرید بتاتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ گاہک کو کنفیوز کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی میرے جیسا شریف آدمی جائے تو آگے کوئی کہے میں نے یار 2000 روپے کی چیز لینی، وہ کہے نہیں میری 2200 روپے کی خرید ہے، یار میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ اس کو کہوں چلو 200 روپے نقصان کر کے مجھے دے دو۔
جو قیمتیں خرید بتاتا ہے وہ گاہک کو باندھتا ہے، قبضے میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہوں 2200 کا سڑیا نا، اور 2250 دے دے گا، اور 2150 دے نہیں دینے گا. یہ چلاکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے چونکہ بازار میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، قیمتیں خرید میں، دینے میں، لینے میں. میری اتنے کی آئی ہے، اتنے کی آئی نہیں. میں بھی بازار میں بیٹھا ہوں 5-6 مہینے کپڑے کا کام کیا ہے، سیکھا ہے، کیا ہے. تو میرے ساتھ جو دوسرے سیل مین ہوتے تھے وہ کہتے ہیں اتنے کی نہیں آئی. اب آئی نہیں یار، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے کی تو اس سے کم کی آئی ہے. تو کہتے ہیں پھر کیا بولنا چاہیے گا آپ کو؟ میں نے کہا یہ بولو کہ بھائی ہمیں بارہ نہیں کھاتا، یہ بولو ہمیں نقصان ہوتا ہے. نقصان کیا ہے کہ میں اس میں سے 200 روپیہ منافع لینا چاہتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق مجھے 100 روپے منافع میں کمی، میرا نقصان ہے منافع، میں نہیں دے سکتا. میں نے اتنے کا دے، اتنے کا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. سچے الفاظ بولو، یہ مت بولو کہ اتنے کی آئی نہیں ہے، اتنے کی میری خرید ہے. 3 طرح کے تاجر جو قیامت کے دن، جس میں 3 چیزیں ہوں، وہ کل قیامت کے دن فاجر بن کے نہیں اٹھے گا. باقی جتنے تاجر ہیں قیامت کے دن فاجر بن کے. ایک جو اللہ کا تقویٰ ہو جس میں سوداگری کرتے، دوسرا وہ سادہ کا سچ بولے، اور تیسری چیز وہ برا اور نیکی کرے. اب نیکی کیا ہے؟ سب سے ناکام تاجر بازار میں وہ ہوتا ہے کہ اڑیل ہو، سب کو اپنی بات پہ اڑ جائے. بھی ایک بندہ اس سے چیز مانگ رہا ہے 1000 میں مجھے دے دو، وہ کہتا نہیں میں نے 1100 میں دے دی. اب اس کو چیز 800 روپے میں آئی ہے، 700 روپے میں آئی ہے، اس کو پھر بھی 300 روپیہ مل رہا ہے، لیکن اتنا اڑیل ہے، کہتا فکس پرائز. یہ فکس پرائز ہے نا، جائز ہے رکھ سکتے، لیکن یہ نرمی اور نیکی میں نہیں آتا. بھائی کوئی بندہ آئے گا اس کو 1200 کی بیچ لینا. یہ بندہ آیا ہے، ماڑا بندہ ہے، متوسط گھرانے کا ہے، اس کی شکل سے، اس کی باتوں سے لگ رہا ہے مزدور دار بندہ ہے. یا اس کو 100 روپے منافع کم کر لو، کوئی تگڑا بندہ سامنے آ کے بیٹھا ہوگا جس کی جیب میں ریال ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے، ڈالر ہوں گے، اس سے 10 گنا منافع کما لینا. اسلام نے منافع کے لیے بول دیا. نرمی، نیکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تاجر لوگ اسی لیے کامیابی نہیں ہے، کہتے ہیں بڑا مندہ چل رہا ہے، بڑا مندہ چل رہا ہے. مندہ کیوں نہیں چلے؟ تھی 50 روپے کٹ کرنے دے تیار نہیں تھے. ایک بندہ دن کے اندر نا 100 گاہک ڈیل کرتا ہے، 100 میں سے 25 اس سے لیتے ہیں، 75 گاہکوں کو واپس بھیج دیتے ہیں سختی کی وجہ سے. یہ تو کٹ نہیں دینا، پتہ بھی یار اس میں بھی مجھے منافع ملتا ہے، نہیں دینا. اگر وہ بندہ تھوڑا سمجھدار ہو، کامیاب تاجر ہو، تھوڑا ذہن کا ہوشیار ہو، ذرا اس کی دانش اور عقل ٹھیک ہو، تو وہ کہے یار روزانہ 75 گاہک واپس بھیجتا ہوں. اگر کوئی تھوڑا بہت میں نیچے کر لوں تو 50% تو 10% جتنا، تو میرے 25 جو 75 گاہک واپس جا رہے ہیں، اگلی دفعہ اگر میں تھوڑی نرمی کرنی شروع کر دوں ریٹ کے اندر، پھر بھی منافع کما کے میں 50 گاہک مزید ڈیل کر سکتا ہوں. تو رات کو جب گلہ چیک کرے گا، جب تھوڑا ریٹ کم کرے گا، تو گلے میں زیادہ پیسے ہوں گے، کم پیسے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ پیسے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندے کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا نامہ یا مال کھولا جائے گا، کوئی نیکی نہیں. فرشتے اس سے پوچھیں گے دیکھ بندے یاد کر تیری کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا میری کوئی نیکی نہیں. کہے گا پھر یاد کر. صحیح مسلم کی حدیث. بندہ کہہ رہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. ہاں ایک نیکی ہے کہ میں بڑا تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، اور اپنے منشیوں کو، اکاؤنٹنٹ کو بیچتا تھا، اور انہیں یہ ہمیشہ حکم دیتا تھا کہ جب کسی تنگ دست سے قرض لینے کے لیے جاؤ اس کو مہلت دے، سختی نہیں کرتا. اور اگر کوئی فقیر آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور میرا قرض دینا ہوتا تھا، میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملازموں کو کہتا تھا اس کو معاف کر دیں. اور ہمیشہ لین دین میں نرمی کرنا، سختی نہیں کرنا، اڑیل تربیت نہیں کرنا.
کوئی تنگ دستی میں ہے اس کو مہلت دے دو کہ چلو اگلے مہینے دے دینا، اس سے اگلے دے دینا، نرمی کرو۔ اور جس کے پاس کچھ نہ ہوتا میں ان کو قرض معاف کر دیتا اور کہتا کہ تجارت لین دین میں میرے ملازموں نرمی کرنی، سختی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آواز دے کے فرشتوں کو کہیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے بندوں کو یا حق معاف کر دیتا تھا یا نرمی کر دیتا تھا، جاؤ میں اللہ ہوں، ساری کائنات کا رب ہوں، میں نے بھی اس بندے کی غلطیوں کو آج معاف کر دیا، اس بندے کو جنت میں داخل۔ تجارت میں نرمی کرنے کی فضیلت صحیح مسلم۔ کچھ آداب ہیں تاجر کے۔ سب سے پہلا آداب ایک کامیاب تاجر کے لیے نیت کا اچھا ہو۔ نمبر 1 نیت کا اچھا ہو۔ اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہاں جی کسی کتاب لکھی ہے تجارت کرنے کی نیت، نماز دی تو لکھی ہے نا پنجابی اردو پشتو، تجارت کرنے کی کوئی نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں اس تجارت کی۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ کیا نیت ہونی چاہیے اچھے تاجر کے لیے؟ سب سے پہلی چیز رزق حلال کمانے کی نیت ہونی چاہیے اور حرام سے بچنے کے لیے نیت۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو نیتا دے سوتے۔ سب سے پہلی بات کامیاب تاجر کے لیے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ رزق حلال کمانا ہے اور حرام کے قریب نہیں جانا، حرام سے بچنا۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسرا ادب تجارت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تجارت کامیاب تاجر کے لیے یہ نہیں ہے کہ 11-12 بجے تک گھر میں سویا رہے۔ تجارت میں برکت کا دوسرا راز یہ ہے کہ کمائی کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جلدی نکلے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کی کس وقت میں برکت کے لیے؟ صبح کے وقت۔ ہماری تو مارکیٹ ہے 11-12 بجے جا کے، برکت کا وقت صبح کا ہے، جلدی رزق کے لیے نکلے، صبح کے وقت جلدی رزق کے لیے نکلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے صبح کے وقت میں، پہلے پہر کے وقت میں، جلدی میں رزق کے اندر اس وقت میں برکت ہے، اس کے بعد برکت کم ہو جائے، لہذا برکت والے وقت میں جاؤ۔ تیسرا ادب بازار میں بیٹھ کے، بازار صرف سوداگری کی جگہ نہیں ہے، بازار اللہ کے ذکر کی جگہ بھی۔ ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، کہو گے دعا لکھ کے بھی دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا وظیفہ بتانے لگا ہوں، بہت بڑا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمے پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ، پتہ ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جو بندہ بازار میں جاتے ہوئے، بازار میں داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ یہ کلمات ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ، اور 10 لاکھ گناہ اس بندے کے معاف۔ تیسری فضیلت، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے۔ کیا کلمات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بازار جائے، بازار میں بیٹھتے داخل ہوتے وقت یہ کلمے پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمات ایک دفعہ زبان سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں اس کا گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ بازار میں بیٹھ کے ذکر کرنا
اور وہ سورہ جمعہ کی جو آیت پڑھی کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے بازار میں نکل جاؤ رزق تلاش کرو. ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بازار میں جا کے بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے, وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو. اور سورہ نوح میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا. بازار میں بیٹھ کے بھی استغفار کرو کثرت سے, کیونکہ بازار میں بیٹھ کے آدمی سے غلطی, منہ سے ایسا جملہ, کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے, کوئی غیبت نکل جاتی ہے, کوئی ماپ تول میں کمی ہو جاتی ہے. تو کثرت سے بازار میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو, استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. چوتھا ادب, بازار کا چوتھا ادب, جہاں سے گزرنا ہے سلام کرنا. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ چپ کر کے لنگی جا. بازار میں سلام کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار جاتے لوگوں سے میل جول ہوتا, کہتے صحابی رسول آپ یہاں کوئی سودا لینے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں. کیوں آئے ہیں؟ کہا چونکہ بازار میں لوگوں کی کثرت ہے, جتنے لوگوں سے گزرتا جاؤں گا ان کو سلام کروں گا, وہ میرے سلام کا جواب دیں گے, جو مجھے سلام کرے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا, اس سے مجھے کئی گنا نیکیاں ملیں گی. عبداللہ ابن عمر بازار میں سلام کرنے کے لیے جاتے. ہم جو بازار سوداگری کے لیے جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو. اور فرمایا محبت کا صرف ایک طریقہ ہے کہ مسلمان جو بھی ایک دوسرے سے گزرے سلام کرے. تو میرے بھائیوں جو بازار جاتے ہو سودا لینے کے لیے, دینے کے لیے, خرید و فروخت کرنے کے لیے, کثرت سے سلام کرو اور جو بھی سلام کرے اس کا جواب دو. پانچواں ادب جو میں پہلے بھی تھوڑا ذکر کر چکا ہوں, نرمی کرنا. لینے بھی نرمی, دینے بھی نرمی, ریٹ بھی نرمی. یعنی آپ کو یہ, میں نے تو پہلے دکانداروں کو کہا, اب گاہکوں کو بھی کہتا ہوں کہ کئی گاہک بھی بڑی اڑیل ہوتے ہیں. بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے کا میں نہیں دے سکتا, میرا نقصان ہو رہا ہے. چیز بھی پسند آ گئی, چیز بھی ٹھیک ہے, جیب میں پیسے بھی ہیں, کنجوسی کیا ہے, نہیں تو 5 روپے اور کٹ کر. وہ جو چیز پسند آئی تھی, قیمتی چیز تھی, اپنے اڑیل پن کی وجہ سے اور سختی کی وجہ سے چھوڑ گیا, اور کہیں اور سے جا کے ریٹ کم کر کے اس سے گھٹیا چیز لے دے. تو چاہے کوئی لینے والا یا دینے والا, خریدنے والا, فروخت کرنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا, اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس بندے پر جو بڑا نرم ہے, جس کی طبیعت میں نرمی ہے. کب نرمی کرتا ہے؟ اذا باع, جب کوئی چیز بیچے تب بھی نرمی کرے. وَإِذَا اشْتَرَىٰ, جب کوئی چیز خریدے تب بھی نرمی کرے. وَإِذَا اقْتَضَىٰ, اور جب کسی سے قرض لینا ہو, قرض کا تقاضا کرے تب بھی نرمی کرے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دے اور مہلت دے دے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ, فرمایا تاجرو اگر تم نے کسی سے لین دین کرنا ہو یا کسی سے قرض لینا ہو, اگر وہ بندہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر عن مؤسر, جو بندہ کسی تنگ دست آدمی پر آسانی کرتا ہے, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اس بندے پر دنیا آخرت میں آسانی کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کاروبار کے اندر منافع کتنا لینا چاہیے؟ میں کہا جتنا مرضی لو, لیکن اللہ سے ڈر کے لو. ایک میں نے ان کو گر کا نسخہ بتایا, اگر میں کسی جگہ بیٹھوں تو میں ایسے ہی کروں, اور میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا ایسے. میں نے کہا آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, اچھا کاروباری ہے, بزنس مین ہے, اس کی اچھی جاب ہے, فارن سے اس کو پیسے آ رہے ہیں, وہ میرا دوست یونیفارم کا کام کرتا ہے. تو میں نے کہا یونیفارم بنیادی ضرورت ہے بچے کے لیے, اسکول بھیجنا ہے, غریب نے بھی یونیفارم لینی ہے, امیر نے بھی لینی ہے. ویسے کوئی کپڑا جوتا ہے پھٹے پرانے میں بھی گزارا کر لے گا, لیکن یونیفارم بنیادی ضرورت ہے بچے کی, جس نے اسکول بھیجنا ہے, غریب نے بھی بیچنا ہے, امیر نے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, ہاتھوں سے پتہ چل رہا ہے مزدور دار بندہ ہے, کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے, کوئی آتی ہے بڑھیا, آپ دیکھتے ہیں اس کو
حال چال سے پتہ چلتا ہے. کوئی بیوہ عورت آتی ہے، یا سب سے افضل تو یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر کے دے دو. کیسے؟ 1000 روپے کی چیز ہے، اس کو آپ 500 کی دے دو. کیا کوئی کرتا ہے اس طرح؟ یا صدقہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جیب سے پیسے نکالے صدقہ. آپ اپنے گلے پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے صدقہ کر سکتے ہیں. سوچو اس طرف کتنا صدقہ روز. 1000 کی چیز ہے، 500 روپیہ اپنی طرف سے ڈال کے 500 صدقہ سمجھ کے 500 کرنا. اگر اتنا بڑا جگرا دل نہیں ہے تو یار جتنے کی آئی ہے غریب بندے، ماڑے بندے تو اتنے کی. نام منافع کماؤ، تمہیں نقصان بھی نہیں ہوا اور فائدہ نہیں ہوا. ہاں جو عام بندہ آتا ہے اس سے آپ زیادہ کما لو، اس کو یہی چیز 1500 کی دے دو، 2000 کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت کرے جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے، جو دنیا میں لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر آسانی کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث. شاید یہ آج کے جمعے کا میں سمجھتا ہوں کہ کریم ہوئی ہے آج کہ جو تاجر لوگ ہیں، لین دین کرنے والے، ان کے دلوں میں رحمت پیدا ہو کہ یار لوگوں کے لیے آسانی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، نرمی کرنا، آسانی کرنا، ماڑے بندے کو چیز فری میں دے دینا، یا فری میں نہیں دینا، منافع چھوڑ کے دے دینا، یا منافع بھی نہیں چھوڑنا، کم منافع کرنا، فکس پرائس نہ رکھو ماڑے بندے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا حدیث صحیح مسلم. آپ نے فرمایا من انذر مؤسرا، جو بندہ کسی ماڑے بندے، تنگ دست بندے پر آسانی کر دیتا ہے، اس کو مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، نرمی کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او واضح اعلیٰ، یا پھر اس کو اپنا قرض اور اپنا حصہ، اپنا حق معاف کر دیتا ہے. پتہ ہے اس کے بعد دینے کو نہیں ہے، چلو تمہیں دنیا معاف. پتہ ہے اس نرمی کرنے، تجارت میں، لین دین میں نرمی کرنے اور معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ، کل قیامت کے دن ایسے تاجر، ایسے آسانی کرنے والے نرم دل رب کے بندے کو اللہ تعالیٰ جب محشر کی دھوپ ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا. نرمی کرو، تجارت میں نرمی کرو. کچھ اور اصول و ضوابط تجارت کے انشاءاللہ اگلے خطبات میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں